بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن 19 مارچ بروز منگل کیسا رہے گا؟ ایریز یعنی برج حمل۔ آج آپ کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں دشواری پیش آ سکتی ہے، جبکہ گفت و شنید کی صلاحیت بہتر نہ ہونے سے آپ کو اپنی کاروباری ذمہ داریوں کی تکمیل میں خفیہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس سے آپ کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ اپنی شریک کار یا ساتھیوں سے الجھنے سے بچیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی من مانی شروع کر دیں۔ اس سے صرف وقت کا ضیاع ہوگا اور صحت کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج آپ کا وجدان مناسب اور بہتر انداز میں کام نہ کر رہا ہوگا، اس لیے آپ کو اپنے دوستوں سے مشاورت کر کے ہی حتمی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اپنی شریک حیات کے ساتھ جاری تلخی کو ختم کرنے کے لیے بزرگوں کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹورس یعنی برج ثور۔ آج آپ کچھ زیادہ بہتر موڈ میں نہ ہوں گے، جس کی وجہ سے بہت سے ایسے مسائل سامنے آئیں گے کہ جن کا حل تلاش کرنا ضروری ہوگا، اور یہ مسائل آپ کے گھر سے شروع ہو کر آپ کے کاروباری معاملات تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی شریک کار کے ساتھ تلخی یا تود کار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے جذبات پر قابو پا کر اپنی غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے۔ آج آپ کے منتخب کردہ منصوبے زیادہ بہتر ہونے کے باوجود بہت سے افراد کو پسند نہ آئیں گے۔ آپ کو ان حالات میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسروں کے بارے میں تنقیدی رائے کا اظہار کرنے میں محتاط رہیں، اور معمول سے ہٹ کر اپنی شریک حیات کے ساتھ لچکدار رویہ اختیار کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ جیمنائی یعنی برج جوزا۔ آج کسی کاروباری ناکامی کی وجہ سے آپ کو موڈ خراب ہو سکتا ہے، لیکن مایوس نہ ہوں، کیونکہ کل نیا دن اور نئے مواقع آپ کے سامنے ہوں گے۔ اپنی بات چیت کی صلاحیت کو بہت بنانے کے علاوہ مالی کیا سرائیوں سے گریز کریں۔ آج آپ کے کام کافی تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کا الزام آپ پر لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کی عملی سرگرمیاں سست پڑنے کی وجہ سے آپ کے گھر والے پریشان ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے ارد گرد موجود افراد کے شکایات اور مسائل کو سن کر ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آج کے دن اپنی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ کسی جگہ رشتے کی بات چل سکتی ہے، اگر پہلے بات ہو چکی ہے تو شادی ہو سکتی ہے۔ کینسر یعنی برج سرطان۔ آج دن کے آغاز میں ہی کسی قریبی فرد کی جانب سے کسی نئے کاروبار میں شراکت داری کی پیشکش ہو سکتی ہے۔ آپ کو اسے قبول کر لینا چاہیے، چاہے اس میں نظر آنے والے فوائد کامی کیوں نہ ہوں، لیکن بہتر ہوگا کہ اپنے پیاروں سے مشاورت کر کے کوئی بھی حتمی فیصلہ کریں۔ آپ کو اپنی کارکردگی بہتر بنانی ہوگی، لیکن اپنے کاموں میں جلد بازی سے کام نہ لیں، اور نہ ہی کسی مالی لین دین میں ملوث ہو کر اپنی پریشانیوں میں اضافہ کریں۔ آج اپنے جذباتی معاملات کو ترجیحاً حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ آپ کے لیے بوجھ نہ بن جائے۔ بہت سے معاملات میں آپ کو کسی سینئر فرد کے مشوروں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، اس لیے جھجک سے کام نہ لیں۔ لیو یعنی برج اسد۔ آج آپ کی عملی صلاحیتیں مناسب انداز میں متحرک نہ ہونے کی وجہ سے آپ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے قریبی ساتھیوں یا شریک کار کے ساتھ تلخ کلامی بھی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ میں اضطرابی کیفیات پیدا ہونے سے آپ کی قوت برداشت بھی کم ہو سکتی ہے۔ ایسے میں آپ کے لیے کسی بھی نئی سرگرمی کو شروع کرنا مشکل ہوگا۔ آپ کو آج کسی نئے معاہدے پر دستخط نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی اہم فیصلوں کا عملی نفاذ کرنے کی کوشش کریں۔ آج مالی معاملات پر مشاورت کے دوران اپنی شریک حیات سے تلخی ہو سکتی ہے۔ شام میں اپنے دوست احباب سے ملاقات کرنے سے اپنا موڈ بحال کر پائیں گے۔ ورگو یعنی برج شملہ۔ آج آپ کو اپنے وعدوں کی پاسداری ہر حال میں کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اپنے معمولات میں سے وقت نکال کر آرام کریں۔ آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ کے لیے کسی قسم کی مالی کیا سرائیوں کو پیش نظر رکھنا اپنے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہوگا۔ آج کچھ عجیب و غریب سی صورتحال آپ کے سامنے ہوگی کہ ایک طرف آپ اپنی کاروباری سرگرمیوں کو شروع کرنے کے لیے متحرک ہوں گے، اور دوسری طرف اپنے اہم اہداف کے حصول میں بھی بہت مصروف ہوں گے، لیکن ان سب معاملات میں فوری طور پر شاید آپ کو کوئی فائدہ نظر نہ آئے، مگر چند دنوں بعد یہ سب کچھ آپ کو اچھا خاصا فائدہ پہنچا سکے گا۔
لبرا یعنی برج میزان۔ آج آپ کو اپنی روزانہ کی سرگرمیوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے سارے غم بھلا کر کامیابیوں کے اصول میں اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا۔ آج آپ اپنی سربلندی اور پیشہ ورانہ ترقی کی کوششوں میں مزید تیزی لانے میں کامیابی حاصل کر سکیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کام کے لیے آپ کا منتخب کردہ وقت مناسب نہیں ہے۔ اس لیے مکمل توجہ اور ہمت سے کام لے کر اپنے آپ کو مستقبل کے منصوبوں کے ساتھ نہ صرف ہم آہنگ بلکہ متحرک کرنے کی کوشش بھی ضرور کریں تاکہ کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ لیکن اس سارے عمل کے دوران آپ کے قریبی ساتھی، خاص کر آپ کی شریک حیات، آپ کے عدم تعاون کا شکوہ کر سکتی ہے۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب۔ آج آپ کے جذباتی دباؤ کی وجہ سے آپ کے انجام دیے گئے امور میں کوئی نہ کوئی خامی باقی رہ سکتی ہے، جسے دور کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آپ میں بے چینی اور اضطراب بھی پیدا ہو سکتا ہے، جس سے نہ تو ارد گرد کا ماحول اچھا لگے گا اور نہ ہی آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہوں گی۔ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اپنے ساتھیوں کے تعاون کی وجہ سے بآسانی اپنے اہداف بھی حاصل کر سکیں گے۔ اپنے دوستوں سے میل ملاقات کر کے اپنے آپ کو جذباتیت کی شدت سے بچائیں یا تلملاٹ کا شکار ہو کر تنہائی کا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اپنے اندر شکوک و شبہات اور قیاس آرائیاں پیدا کرنے سے گریز کریں۔ سیگیٹیریس یعنی برج قوس۔ آج آپ کو اپنی غیر حقیقی اور غیر متعلقہ سوچوں پر قابو پانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی موجودہ حالات کو مکمل توجہ اور گہرائی سے سمجھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ اپنی توجہ کو قائم رکھنے کے لیے اپنے منصوبوں کو الگ الگ رکھنا ہوگا، جبکہ ایک ساتھ کئی منصوبے شروع کرنے سے بھی گریز کرنا ہوگا، ورنہ مالی پریشانی کی وجہ سے ناکامی کے خدشات حقیقت بھی بن سکتے ہیں۔ دوسرے کئی نقصانات کے علاوہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوگا۔ آج ستاروں کے اثرات کی وجہ سے چونکہ آپ کی عملی صلاحیتیں خاطر خواہ متحرک نہ ہو سکیں گی، جس کی وجہ سے کسی قسم کی سرمایہ کاری کرنے یا کاروباری مفادات کے حصول کے لیے آج کا دن مناسب نہیں ہوگا۔ کیپریکون یعنی برج جدی۔ آج اگر آپ نے کسی نئے کاروبار کا منصوبہ بنا رکھا ہے تو اسے شروع کرنے سے پہلے حقیقت پسندانہ سوچوں کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ غیر حقیقی سوچوں اور جذباتیت کے ساتھ شروع کیے گئے منصوبے کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ ایسے میں آپ کو اپنی جذباتیت پر قابو رکھنا ہوگا، کیونکہ آپ کے ارد گرد موجود افراد آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ آپ کی شریک حیات بھی عملی طور پر آپ کے ساتھ ہوگی۔ اپنے تجربہ کار دوستوں کے پرخلوص تعاون پر یقین رکھنا بہتر ہوگا۔ اپنے بارے میں زیادہ جاننے کے باوجود دوسروں کی زبانی کچھ نہ کچھ سن کر پرسکون ہو سکیں گے، جبکہ آپ کو اپنے دوستوں سے میل ملاقات کا پروگرام بنانا چاہیے تاکہ دل کا بوجھ کم ہو سکے۔ ایکویریس یعنی برج دلو۔ آج آپ کو اپنے ذہنی الجھاؤ اور بے یقینی پر قابو پانے کے لیے کافی محنت سے کام لینا ہوگا، ورنہ آپ کی غیر حقیقی سوچیں آپ کی کارکردگی کو متاثر کرنے کے علاوہ آپ کے پرخلوص رشتوں پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ اگر یہی کیفیات حاوی رہیں تو اپنے دوستوں کی ناراضگی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس کے بہتر حل کے لیے اپنے آپ کو متحرک کریں اور اپنے اہم امور پر توجہ دینے کی کوشش کریں، جبکہ دوسروں سے بحث و مباحثہ نہ کریں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور دوسروں کو اپنے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنے دیں۔ شام میں اپنے حالات کو پرسکون بنانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کا پروگرام بنانے کی کوشش کریں۔ پیسز یعنی برج حوت۔ آج آپ کو نیا کاروبار شروع کرنے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن اپنی جذباتیت اور بے صبرے پن کی وجہ سے آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے ساتھی افراد کے ساتھ خودکار بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کو نوجوان افراد کے قریب رکھ کر ہی متحرک بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اگر آپ کو اچانک کسی جذباتی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کا موڈ خراب ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو خراب صورتحال سے بچانے کے لیے موجودہ حالات کا انتہائی گہرائی اور حقیقت پسندی سے جائزہ لیں، جبکہ اپنے مخلص دوستوں کی مدد بھی حاصل کریں۔ غیر ارادی طور پر منہ سے کوئی بات نکلنے نہ دیں، ورنہ آپ کو شرمندگی ہو سکتی ہے۔